عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو، اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہو، وکلا برادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے، اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے۔ اور جب تک ان 22 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا، ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک تو حل نہیں ہوتے، مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا، یہ ابھی تارے شارے ہمارے کاٹ کے، تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے۔ کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے۔ سیاسی مخالفین ہوں، صحافی، کالم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو، اس کو اپنے سوال کی پاداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں، پروگرام یا کالم کی اشاعت بند ہو جاتی ہے، یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی حال ہی میں دیکھا ہے۔ اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں، قانون یہاں ٹوٹتے ہیں، عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں، اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں، ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے، اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں، ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی، اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے، ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے، یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں، حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں، اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہے۔ یہ ہیں خواتینوں حضرات، یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے، ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے، دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔
सियासतदान या मीडिया ही नहीं, आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए सोचो फिक्र का मकाम नहीं कि आज जज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। अखबारात में शहर सुर्खियां शाये हो रही हैं कि कैसे आला अदलिये के जज टेलीफोन कॉल्स के जरिए सजाएं दिलवाने और फिर जमानत ना देने के हुक्म सादर करते हैं। यह आपने देखा और सुना है। और अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले मुंसफी ना इंसाफी करेंगे तो फिर मुझे आप बताएं कि मुआशरा क्यों कर और मुल्क क्यों कर तबाह बर्बाद नहीं होगा। खुदा ना खास्ता, क्या इस इदारे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसफ को सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया बैन अल-अक़वामी इंसाफ के इंडेक्स में कहां खड़ी है? क्या हमने मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज नहीं किया? क्या हमने फौजी डिक्टेटरों के हुक्म पर पार्लियामेंट को तोड़ने के बाद उसे कभी बहाल किया? क्या हमारी अदालतों ने फौजी डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाजत नहीं दी? ये सब कुछ आपके सामने होता रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको ना हमने देखा हो, ना सुना हो, ना जाना हो। आइन ही हमारे इदारों की हदूद का तयन करता है और हमारे मसाइल के हल की यही चाबी है। आइन ने लकीर खींच दी है कि जिम्मेदारी क्या है और उसे किसे निभाना है, किसने निभाना है। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से, 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं? बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब यह मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है और आइन पूरी वजाहत से बयान करता है, दो टोक बात करता है कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे और जो आइन की दीवारें फलांगे वो मुकद्दस नहीं बल्कि आइन का मुजरम है, मुल्क का गद्दार है, आइन का गद्दार है। और अगर आज हमने वक्त की पुकार ना सुनी और अपनी इस्लाह ना की तो हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता है। पहले ही हमारी कौम बहुत हादसात का शिकार हो चुकी है। इस कौम और मुल्क की बका के साथ घिनौना खेल अब खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबको मिलकर एक कौमी बयानिए पर मुत्तफिक होने की जरूरत है। आइन की पासदारी, उसके साथ वफादारी और उसकी रोशनी में अपनी हदूद में रहकर फराइज की बजावरी, यही हमारे मसाइल का हल है। सॉरी। और इसके लिए वकला बरादरी
دانشور، جمہوریت پسند میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس میں طلباء بھی شامل ہونے چاہیے۔ ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نصب العین کو طے کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے، انہیں صحت، تعلیم، انصاف کے بنیادی حقوق میسر آئیں، اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں، بلکہ اپنے حق کے طور پہ۔ دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار کر ہم سے اصلاح احوال کی دہائیاں دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ we have to put our house in order، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا، اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر، اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جد و جہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور مزید تاخیر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے، آج ہی، تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے، اس پہ فوری طور پہ پھر عمل شروع کیا جائے، اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے، نکالا جا سکے، اور دوبارہ اپنے منزل کی طرف ہم اس کو روانہ کر سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا، اٹھانا ناممکن ہو جائے گا، اور تاریخ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔